آج ہم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ایک بڑے ہی نرالے بڑے ہی پیارے پہلو کی طرف انشاءاللہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اور یہ ٹاپک میں نے کیوں چوز کیا ہے اس موضوع پر، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں، اللہ اکبر، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی اتنی خوبیاں ہیں، آپ کی ذات میں اتنے پہلو ہیں کہ اگر کسی مقرر کو، کسی بیان کرنے والے کو، یہاں تک کہ کسی کتاب لکھنے والے کو کہا جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرو، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیا بیان کروں، ہیں کون سی ادا ہے جس کو بیان نہ کیا جائے۔ نبی پاک کی ولادت سے پہلے کے واقعات، ولادت کے وقت کے واقعات، میرے آقا کے بچپن کے واقعات، نبی پاک کی جوانی اور مکی زندگی کے واقعات، مدنی زندگی کے واقعات، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج پر بات کی جائے یا معجزات پر بات کی جائے، کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت اداؤں کی بات کی جائے، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امت پر احسانات پر بات کی جائے، نبی پاک کے حسن و جمال پر بات کی جائے، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تصرفات پر بات کی جائے، اس قدر ڈائمنشنز ہیں نبی پاک کی حیات طیبہ میں کہ بیان کرنے والا بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں کیسے بیان کیا جائے، اوقات بھی نہیں ہیں، الفاظ بھی نہیں ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقہا نے قلم اٹھایا لیکن عاجز نظر آتے ہیں۔ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت نے بھی کوشش کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس کلام میں تو ڈھونڈتے ہی رہے کہ نبی پاک کو کہوں کیا۔ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، یعنی کہوں کیا یہ تلاش ہو رہا ہے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کو اس کے بعد سرنڈر ہو گئے کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم کیا بیان کریں اور کیا بیان نہ کریں، ہماری تو اوقات ہی نہیں۔ بہرحال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو کس طرح رب عز و جل نے بلند فرمایا اور کس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ کیسے، کس طرح جس کو کہتے ہیں نا کہ اٹیچ کیا۔ جب تک ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لیں، ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یعنی نبی پاک پر ایمان لائے بغیر اللہ پر ایمان لانا کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں جو ساری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں، اور یہ اذان کا سسٹم کیسا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیسا مظہر نظر آتا ہے کہ اگر دنیا کے ایک کونے سے فجر کی اذان شروع ہو تو ہر اذان میں نبی پاک کا چرچا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب آپ ترتیب سے دیکھتے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اوقات میں جو یہ تبدیلی ہے، پشاور میں اذان پہلے ہوتی ہے، اسلام آباد میں بعد میں ہوتی ہے، لاہور میں اس کے بعد ہوتی ہے، پھر سندھ میں ہوتی ہے، پھر کراچی جا کے ہوتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی حکمت وہ جانے، کیا معلوم یہ نظام ہی اسی لیے بنایا کہ دنیا میں ہر وقت اذان گونجتی رہے، اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ رسول پاک کا نام بھی گونجتا رہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کا سلسلہ آسٹریلیا فجی سے شروع ہوتا ہے، جب تک وہ امریکہ پہنچتا ہے اس سے پہلے ہی وہاں ظہر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آگے بڑھتا ہے تو عصر کی اذان۔ دنیا کے ہر گھڑی، ہر لمحے اللہ اور اس کے رسول کا نام دنیا کے کونے کونے میں گونج رہا ہے۔ اپنے حبیب کے چرچے کو بلند کرنے کا کیا خوبصورت انتظام فرمایا۔ تلاوت قرآن ہو، کون سا دن، کون سا لمحہ ہے جب دنیا کے کونے کونے میں قرآن نہیں پڑھا جا رہا، اور قرآن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے کو ایسا بلند فرمایا کہ ہم یقین کریں اگر نبی پاک کا ذکر بھی کرتے ہیں نا تو سمجھ لیں ہم خیرات لیتے ہیں، ہم نبی پاک کا ذکر کر کے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمارے ذکر کی یا ہماری طرف سے درود پڑھنے کی کوئی حاجت نہیں، وہاں تو ہر وقت وقت رحمتوں اور برکتوں کی بارش جاری ہے۔ لیکن آج میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا ایک ایسا انداز، ایک ایسی کیفیت آپ کے سامنے رکھوں گا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ روحانی طاقت عطا فرمائی. اسپرچول پاور تو ایسا ہے جس کا کائنات میں کسی کے پاس نہیں. دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے مگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ انگلی سے اشارہ کرے تو چاند چلنا شروع ہو جائے ہیں. اچھا طاقت جو ہوتی ہے نا وہ جوانی میں جا کر جوبن پر آتی ہے، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی جھولے میں ہیں، اور جھولے میں جس طرف انگلی اٹھاتے ہیں چاند اس طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اور یہ حدیث پاک میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے چچا ہیں، یہ بعد میں ایمان لائے، ٹھیک ہے. اور جب ایمان بعد میں لائے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں آپ کی طرف سے مجھے اسلام کی خاموش دعوت پہلے ہی مل چکی تھی. ماجرا یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب جھولے میں ہوتے تھے میں دیکھتا تھا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے نا چاند اس طرف جاتا تھا. اچھا یہاں بڑی باریک سی اور لطیف سی بات عرض کروں، ہمارے یہاں بھی بزرگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے بعض اوقات ہمارے رشتہ دار ہمیں بزرگ ملتے تو کہتے ہیں بچپن میں تم یہ کرتے تھے. کہتے ہیں اچھا بھائی کرتے ہوں گے، پتہ تو ہے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا تھا، ہم تو چھوٹے تھے ہمیں کیا معلوم. بچپن کی باتیں ہمیں یاد نہیں رہتی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور میں نے آپ کو جھولے میں دیکھا تھا، آپ جدھر انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف چل پڑتا تھا. نبی پاک نے یہ نہیں کہا چچا آپ کو معلوم مجھے یاد نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہاں میرے چچا میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند کی تسبیح کو سماعت کرتا تھا. ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں جھولے میں ہیں، پاور دیکھو کہ انگلی اٹھائیں تو چاند چلنے لگ جائے. چاند کی گفتگو جو جھولے میں سن لے. پیارے آقا آج بھی ہمارے درود و سلام سنتے ہیں اور ہم پر نگاہ رحمت فرماتے ہیں. جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کے بچپن کا یہ عالم ہے. اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. تو میں نبی پاک کے اگر اسپرچول پاور گنوانا شروع کروں، روحانی تصرفات کہ زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے فرمائیں، دعا فرمائیں تو سورج کو پلٹا دیں، آقا دعا فرمائیں تو بارش برسے، نبی پاک دعا فرمائیں تو بارش رک جائے. اللہ اکبر. ایسے واقعات تو بہت سارے ہیں. لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فزیکل پاور یعنی جسمانی طاقت اور بہادری کیسی عطا فرمائی؟ اللہ اکبر. بات کرتے ہیں بہادروں کے سردار. جب بھی بہادروں کی بات ہوتی ہے میٹھے اسلامی بھائیوں تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تو نام آتا ہے نا، شیر خدا ہیں. اب سنو شیر خدا کیا فرماتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی، دشمن سامنے ہوتا ہم بھی ادھر ہوتے، لڑائی بالکل گرم ہو جاتی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادر گھبراتے، اس وقت ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر دشمن کے قریب پہنچ کر جنگ کیا کرتے تھے. اتنی شجاعت تھی، اتنی بہادری تھی کہ بڑے بڑے بہادر وہ مانا جاتا تھا جو نبی پاک کے قریب چلا جائے، کیونکہ آقا لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے تھے، سب سے آگے جا کر دشمن پر حملہ فرماتے. اللہ اکبر. سنو حضرت انس بن مالک کیا کہتے ہیں. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے. ایک رات اہل مدینہ نے کوئی خوفناک دھماکے کی آواز سنی، لوگ گھروں سے نکل آئے اور اس طرف جانے لگے جس طرف دھماکہ ہوا تھا. اس طرف جا رہے ہیں تو وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ رہے ہیں، کہہ رہے گھبرانے کی بات نہیں ہے. گویا سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے. تو وہ شجاعت کا عالم ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. لیکن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آج یہ والا ٹاپک کیوں لیا گیا ہے. تھوڑا آگے چلتے ہیں، آپ کو میرے موضوع کی وجہ بھی سمجھ آ جائے گی. بہرحال یہ تو ہو گئی بہادری. اچھا اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسمانی طاقت عطا فرمائی، سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے پاس جاتے تھے نیکی کی دعوت دینے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے ایک بار اس زمانے کا ایک بہت بڑا جس کو آپ کہیں پہلوان مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہلوان کا نام تھا رکانہ، عرب کا ہیوی ویٹ چیمپئن، جیسے آج کل ہمارے یہاں کہتے ہیں نا یہ ورلڈ چیمپئن ہے. اس زمانے کا سب سے بڑا پہلوان تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی. اچھا پہلوانوں کے پہلوانوں والے دماغ ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے، میں تو آپ کو اللہ کا سچا نبی جب مانوں گا کہ آپ جو ہے مجھ سے کشتی کریں اور مجھے اس پہ پچھاڑ دیں. اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گئے اسلام کی دعوت دینے، وہ چیلنج کر رہا ہے کشتی کا.
اب ذرا سما دیکھیں کیا بنا ہوگا کہ نبی پاک کو چیلنج دیا ایک پہلوان نے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے چلے کشتی کرتے ہیں. اب کیسا جمگٹا لگا ہوگا، صحابہ کرام جمع ہوئے ہوں گے اور لوگ دیکھنے آ گئے کہ اب ہوتا کیا ہے. مگر جیسے ہی اس رکانہ پہلوان نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف قدم آگے بڑھایا، نبی پاک نے ایک ہی باری میں اٹھا کر اسے پٹک دیا. وہ حیران ہو گیا، وہ کہتا ہے مجھے اس طرح اٹھا کر پٹک دیا. اب کہتا ہے حضور ایک کام کریں، جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا کوئی مجھے سمجھ نہیں پڑی ہوا کیا ہے میرے ساتھ، ایک بار اور کرتے ہیں مقابلہ. نبی پاک نے پیغمبرانہ قوت سے پھر اٹھایا، پھر اٹھا کے پٹک دیا. یعنی اس کو اپنے داؤ پیچ ہلانے جلانے کی نوبت ہی نہیں آئی. وہ کہتا ہے حضور آج تک عرب کا کوئی پہلوان میری پیٹھ زمین پر نہیں لگا سکا. تیسری بار آیا، نبی پاک نے تیسری بار بھی اٹھا کر اسے پٹک دی. اس کو ہاتھ پیر ہلانے کی بھی موقع نہیں ملتا تھا. وہ کہتا ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. پہلوانوں کا عموماً بیٹا بھی پہلوان ہوتا ہے. اس کا بیٹا یزید بن رکانہ، یہ بھی مانا ہوا پہلوان تھا. تھوڑے دنوں کے بعد وہ آیا 300 بکریاں لے کر، کہ حضور آپ مجھ سے کشتی لڑیے اور مجھے پچھاڑیے، پھر میں مانوں گا آپ طاقتور ہیں. باپ کو تو ہرا دیا تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اب یزید بن رکانہ آیا. اچھا پیارے آقا مسکرا کر کہتے ہیں اگر میں نے تمہیں گرا دیا مجھے کیا دو گے؟ کہا حضور یہ 300 بکریاں لایا ہوں، 100 بکریاں آپ کو دے دوں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا آ جاؤ. پھر وہ آیا، نبی پاک سے ہاتھ ملایا، میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، اٹھا کے اسے پٹک دیا زمین پر. شاکڈ، ہکا بکا رہ گیا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ ہے؟ میں وہ جس کا چرچا ہے اور ابھی تو داؤ پیچ لگانے کا موقع ہی نہیں دیا انہوں نے. 100 بکریوں کا وعدہ تھا، اس نے 100 بکریاں دی. کہا حضور ایک اور. کہا اب کیا دو گے؟ کہا ایک بار اور 100 بکریاں دوں گا. پیارے آقا مسکرایا، فرمایا آ جاؤ. پھر آیا، پھر نبی پاک نے ہاتھ پکڑا، پھر اٹھا کے پٹک دیا. 100 بکریاں دیا. اسے سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. کہتے ہیں آخری بار ایک بار اور، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں اب کی بار آپ کو نہیں جیتنے دوں گا. آخری 100 بکریاں بھی اس نے سامنے رکھی، نبی پاک نے اٹھایا، اسے بھی پٹک دیا. وہ کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسا پہلوان نہیں گزرا جس نے اس طرح مجھے اٹھا کر زمین پر لگایا ہو. آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 بکریاں تحفے میں واپس بھی عطا فرما دی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے آقا صرف روحانی طاقت والے نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جسمانی طاقت کا عالم یہ ہے. ایک اور پہلوان کے بارے میں آتا ہے، ابو الاسود. اس کا بارے میں مشہور تھا، یہ اتنا طاقتور تھا، یہ جب کسی چمڑے پر بیٹھ جاتا نا، چیلنج دیتا لوگوں کو، چمڑا نکال کے بتاؤ میرے نیچے سے. چمڑے کے یعنی سکن آف اینیمل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے، چمڑے سے اس کو نکال نہیں سکتے تھے. وہ آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آپ مجھے کشتی میں پچھاڑ دیں میں مسلمان ہو جاؤں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا، اسے بھی زمین پر پٹک دیا. کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گیا. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. اللہ نے اپنے حبیب کو با کمال بنایا، ہر صلاحیت عطا فرمائی.